کربلا کے جو معاملات پیش آئے اس کا پس منظر کیا تھا، شروعات کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ خلافت کے آپ نے چاروں دور سماعت کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ برحق ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی خلافت تقریباً 2.25 سال چلی۔ آپ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت تقریباً 10 سال چلی۔ پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے عظیم مشوروں سے انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال چلا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے۔ آپ کی خلافت تقریباً 4 سال کے قریب چلی۔ یہ حساب آپ یاد رکھیں گا، میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما، غیب داں نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا۔ فرمایا ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال خلافت رہے گی۔ اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتاتے ہیں۔ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی 4 ہیں۔ بعض ائمہ اکرام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے 6 مہینے کے لیے، اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، کتنے ہوئے 12.5 سال، اور 12 سال حضرت عثمان ابن عفان کے، کتنے سال ہوئے 24.5 سال، اور 4 سال حضرت علی کے، کتنے ہوئے 28.5، یہ 24.5 اور 28.5۔ اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا میں نے سال آگے پیچھے کیے، تقریباً یہ 29.5 سال بنتے ہیں خلافت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے، 20 سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی بہت سارے تھے۔ ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ مدینے والے، مکہ والے اور کوفہ والے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے، نہیں مدینے والے اور کوفہ والے۔ مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو ایسا ہوا کہ بیک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا، اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا، اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کیا، لیکن مشہور 2 لوگ ہیں، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، 29.5 سال ان کے ہو گئے، تقریباً 29 سال 4 مہینے، یہ چاروں خلفاء کا زمانہ کتنے سال گزرا 29 سال اور 4 مہینے۔ تو یہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلیفہ ہوئے، سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں، پوری امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ مناسب نہیں، ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضور کی فرمائی ہوئی بشارت کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا، امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے ملک شام آئے، دمشق میں آئے، حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی، کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے،
اور ادھر امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی. آپسی ان لوگوں کی بات ہوئی اور طے ہوئے کچھ شرائط رکھے گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا میں اپنی خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں اور امیر معاویہ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت امام حسن اپنی خلافت کس کے حوالے کیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جب آپ دستبرداری کا اعلان کیے اس وقت تقریباً آپ کی خلافت کو 8 مہینے گزر رہے تھے، بعض میں 6 مہینے گزرے تھے. اس اعتبار سے پورے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو خلافت کا لفظ جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام حسن کی خلافت پر ہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اگرچہ وہ خلیفہ برحق رہے لیکن ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی بھی خلافت کا دور لمبا چلا، تقریباً 20 سال تک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال گورنر رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کیا اور پھر آپ اس طرح سے ملک شام ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنر کہلائے. تقریباً 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 60 ہجری میں جب انتقال ہوا، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال انہوں نے خلافت کی. اس اثنا میں کچھ جنگیں بھی ہوئی تھی، کچھ معاملات بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اہل بیت کا بڑا احترام بھی کیا. حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کو ماہانہ وظیفہ بھی جاری رکھا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو اب جو فتنہ شروع ہوا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. امیر معاویہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یزید ولید. پوری دنیا جس پر لعنت کرتی ہے. وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، کاتب قرآن کا بیٹا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے میں حضرت امیر معاویہ سالے لگتے تھے. لیکن برا ہو، اسلام میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، بلکہ اسلام میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے. یزید بڑا ہوا، جوان ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل نہیں سکا. وہ جوان تھا. امیر معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس نے سارے لوگوں کو ملک شام کے جمع کیے، کیونکہ 40 سال ان کے باپ جب وہاں پر حکومت کر چکے ہیں تو اکثر لوگ ان کے حامی تو تھے ہی، وہاں پر ان کے بولی بولنے والے تھے. اس نے اعلان کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. جگہ جگہ خط لکھا، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ سب جگہ، اور اپنی بیعت لینے کا اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں وہ یزید کو امیر المومنین تسلیم کریں. پوری دنیا اس وقت جانتی تھی، یزید کی حرکتوں سے لوگ واقف تھے. ایسا نہیں کہ ڈھکی چھپی باتیں تھیں. یزید جیسی ہی خلیفہ بنا. حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر حملہ کیا جب تک کہ ہم کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اگر یزید کا ساتھ دیتے رہیں گے تو عنقریب پتھروں کی آسمان سے بارش نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کیونکہ اس نے ایسے حالات ملک شام میں بنائے تھے کہ لوگ اپنی بہنوں اور ماؤں سے نکاح کرنے لگ گئے تھے. اسلام کی دھجیاں اڑا دی تھی. کھلے عام شراب پی جا رہی تھی، جبکہ اسلام کا وہ ماضی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، شراب کی ایک بوتل کی سپلائی پر بھی لوگ کانپتے تھے. اگر کہیں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے، کوڑے کے ڈر، درے کے ڈر اور خوف سے لوگ تو کانپتے تھے. یزید نے ان چیزوں کو عام کر رکھا تھا. فسق و فجور کا بادشاہ تھا. دن بھر حتیٰ کہ نمازوں سے اس کا کوئی شغف نہیں تھا. اس کا رہن سہن بھی ایسا تھا، کھانے کا ایسا شوقین کہ ہر دن الگ الگ جانور ذبح کر رہے ہیں. اور جو کھیل کود میں اسے پسند تھا وہ بندروں کا کھیل، کہ بندروں کو پال کر رکھا تھا، انہیں نچانا، انہیں کودانا اور پھر مرغوں کی لڑائی، یہ اسے زیادہ عزیز تھی. آج بھی بہت سارے ایسے یزید ہوں گے جو جانوروں کو لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں. یزید کی حرکتوں میں سے ہے.
दिन पूरा इसी में गुजरता था। खूबसूरत लड़कियों को ला करके दरबार खिलाफत में नचवाना, मुजरे करवाना, जिस्मों की नुमाइश करवाना, यजीद के दरबार में यह आम चल रहा था। बताओ, जब अचानक इस्लाम का खलीफा ऐसा आज शख्स बन जाए, तो सहाबा तो उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे खलीफाओं को देखा, क्या वो ऐसे बदकार शख्स के हाथ में हाथ दे देंगे? यजीद ने जोर और जबरदस्ती अपनी फौज के जरिए से, और जितने मन चले लोग थे उसकी फौज में दाखिल थे, क्योंकि उनको आजादी दे रखा था। ऐसे जितने औबाश अय्याश किस्म के लोग थे उन्हें पैसों से खूब नवाजता था, तो उसकी हिमायत करने वाले बहुत सारे लोग थे। हमने देखा है कि जिसके दिल में गुनाहों की मोहब्बत हो वो ऐसे बादशाहों को बहुत पसंद करते हैं। आज भी सऊदी अरब जाकर के हमें पता चला कि वहां की यंग जनरेशन, नई नस्ल, जवान लोग सबसे ज्यादा आज के उस वली अहद शहजादे से बहुत मोहब्बत करते हैं जिसने पूरे सऊदी को यहूदियों के हाथ में बेचा है। जो सिनेमा और क्लब, गुनाहों के अड्डे सऊदी अरब में खोल रहा है, उससे वहां की जवान नस्ल मोहब्बत कर रही है, कह रही है अच्छा बादशाह आया, हम लोगों को फ्रीडम दे रहा है, बहुत ज्यादा आजादी दे रहा है। जानते हैं, इस तरह हर दौर में गुनाहों के दिल दादे ऐसे बादशाहों के हामी बन जाते हैं। वहां के बूढ़े लोग आज भी कोस रहे हैं इन बादशाहों, लेकिन हिम्मत नहीं होती बोलने की, मारे जाते हैं। कई 100 उलमा को तो इन्होंने जेल में डाला है आज सऊदी में, क्योंकि इनके खिलाफ कहीं जुम्मा में बयान किया हो या पर्सनल महफिल में भी कुछ कहा हो शहजादे के मुतालिक या बादशाह के खानदान के मुतालिक, जेल में चला गया। हत्ता कि काबा के इमाम को भी तक इन्होंने अरेस्ट किया है, किसी को नहीं छोड़ा। यही जमाने का यजीद है जिसने आज अय्याशी के अड्डे खोले हैं। अब भी सऊदी अरब में एक शहर वो बनाने जा रहे हैं 5 स्टार, जहां बीच होगी और नंगी औरतें वहां पर लाई जाएंगी। 5 स्टार 7 स्टार होटल होंगे और उस पूरी सिटी का इंतजाम, इंसराम, उसमें इन्वेस्टमेंट पूरा इजराइल का होगा। तो ये सारी हरकतें आज हमारे दौर में हमें नजर आ रही हैं। तो मैं यहां से चिल्ला रहा हूं, मेरी क्या हैसियत है, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं दिन दूर बैठ करके अगर बोल रहा हूं, मुझे खौफ नहीं उनका, तो अंदाजा करो रसूलुल्लाह का शहजादा हुसैन आजम उन तमाम बुराइयों को कैसे बर्दाश्त करके खामोश रह सकता है। वो फातिमा का लाडला कैसे खामोश रह सकता? जहां शराब नोशियां आम हो रही हो, गुनाहों की कसरत हो रही हो, उनका बोलना अपनी जगह पर हक था। उन्होंने बगावत नहीं की बल्कि आलम हक को बुलंद किया था। जब यजीद ने जोर और जबरदस्ती के साथ खिलाफत का ऐलान किया और अपनी बैत के लिए सारे जगह हुक्मनामे भेजे, मदीने में जो गवर्नर था उस वक्त वलीद बिन उक़बा, एक नरम दिल आदमी था, लेकिन यजीद ने उसको फौरन लेटर लिख करके भेजा कि पूरे मदीने वालों से मेरे बैत ले लेना और कहना कि अमीरुल मोमिनीन अब यजीद है, और सबसे पहले हुसैन इब्न अली से बैत लेना, फिर अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, इन लोगों से बैत लेना। ये उस वक्त बड़े सहाबा में से थे, मदीने तैयबा के बड़े सहाबा में से थे। इनकी उम्रें 60 साल को हो चुकी थी। ये बड़ी उम्र के सहाबा वहां पर मदीने में थे। अब्दुल्ला इब्न उमर, उमर फारूक के बेटे हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। और हजरत इमाम हुसैन व अली मुर्तदा के बेटे हैं। इन तीनों को सबसे पहले बैत के लिए बुलाओ। तो वलीद बिन उक़बा ने पैगाम भेजा हजरत इमाम हुसैन को, कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और उनका बेटा तख्त नशीन हो गया है, और उसने अपनी खिलाफत का ऐलान किया और आप हजरात को बैत के लिए मुझे हुक्म दिया गया। इमाम हुसैन आए गवर्नर हाउस में जो मदीने का था। वलीद बिन उक़बा ने आहिस्ते से आपसे कहा, नरमी से कहा कि आप कबूल कर लें, आपके हक में अच्छा है। इमाम हुसैन ने कहा, मदीने में मैं अकेला थोड़ी ना हूं, पूरा मदीना मेरे नाना का वफादार है। ऐसा करो कि तुम गवर्नर हाउस से बाहर निकलो और सब में ऐलान कर दो, मुझे अंदर अकेले बुला करके क्यों ऐलान कर। वो जानता था कि हालात खराब हो जाएंगे। वलीद बिन उक़बा के पास एक शख्स बैठा हुआ था, मरवान बिन हकम, जो जालिम आदमी है, जिसके पैदा होते ही मेरे आका ने फरमाया था गिरगिट का बेटा गिरगिट पैदा हुआ।
هو الوزع ابن الوزع مروان، اس نے ولید سے کہا کہ اے گورنر، اگر تم حسین کو جانے دے دیا تو معاملہ خراب کر دیں گے، ابھی سے ان کی بیعت لے لو۔ ولید نے کہا میں کیسے زبردستی بیعت لے لوں، وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو؟ مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ۔ امام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا، مجھے قتل کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا، ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا۔ امام حسین نے دیکھا، ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین، آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں گورنر ہوں مدینے کا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں، آپ رسول اللہ کے گھر والے۔ اس نے احترام تو کیا۔ امام حسین نے کہا یہ فیصلہ میرے حال پر چھوڑ دو۔ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں میں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے؟ میرے نانا ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو شہزادوں میں جو تیار ہوئے، امام حسین کے 3 شہزادے، جس میں امام علی اکبر، دوسرے امام علی اوسط زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا گیا، تیسرے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جن کی پیدائش ابھی ہوئی تھی، 1 مہینے کی غالباً ان کی عمر تھی یا 2 مہینے کے قریب کی عمر تھی، ان کو بھی لے لیے، اور کچھ گھر کی شہزادیاں بی بی سکینہ، اور ان کو سکینہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام قاسم، اور سیدہ زینب آپ کی بہن، اور ان کے شہزادے اون و محمد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی گھرانے کے اور معزز افراد جیسے حضرت جعفر بن عبداللہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے شہزادے، حضرت علی کے گھرانے کے اکثر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے۔ رات کے وقت ہی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی ہم یہاں مدینہ چھوڑ کر چلتے ہیں۔ امام حسین کے اونٹوں پر کجاوے باندھے جانے لگے، سامان رکھا جانے لگا، حتیٰ کہ امام حسین نے چند گھر والوں سے کہا کہ تم گھروں میں رہو، جیسے حضرت امام حسن کی بیوہ تھیں اور کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچیاں تھیں، بی بی سغرا، ان سے کہا کہ تم یہیں رہو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم پلٹ کر کے آ جائیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے ہم مدینے واپس آ جائیں گے، اس اسنا میں ہم حج بھی کر لیں گے، مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں مکہ کے لیے تو حرم کعبہ میں رہیں گے، جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم پلٹ آئیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ نکلے، لیکن مدینے والوں کو یہ کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آج جب اونٹوں پر سامان کسے گئے، سب سے پہلے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں امام حسین کا یہ قافلہ حاضر ہوا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 60 سال کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ 55 سال کی عمر آپ کی تھی۔ بہرحال اس عمر پاک میں جب آپ اپنے گھرانے کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر آئے، قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے تو بے اختیار آنسو نکل پڑے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وہی مدینہ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے، آپ کے کندھوں کی سواری اس شہر کی ہماری یادگار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے کبھی دل آزاری کے لیے پسند نہیں کیا، کبھی میرے مولا نے میرا دل آزاری کو پسند نہیں کیا، وہ حسین کے لیے آج مدینہ تنگ ہے، ظالم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کی شریعت کو بیچ ڈالوں، آپ کے دین کا سودا کر لوں۔ اے میرے نانا جان، اگر اختیار میں ہوتا تو میں مدینے کو ترک کر کے کبھی نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں، سوچو تو ذرا صحیح،
آج ہم ہندوستان کے ہیں، 8 دن مدینے کی زیارت کا موقع ملتا ہے اگر عمرے میں یا حج میں، وہاں سے چھوڑ کر کے آنے کے وقت ہماری کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، ہم مدینے سے کیوں آ گئے؟ روح کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ہمارے تو حال یہ ہوتے ہیں، طیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ جب مسلمانان عالم آج میرے مصطفیٰ کے مدینے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، جن کا بچپن وہاں گزرا، جن کی پیدائش اس مدینے میں ہوئی، جن کا سارا گھرانہ اسی مدینے میں تھا، انہیں اب زندگی کے آخری مقام پر مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیا گزرا ہوگا اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر قبر انور میں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، کبھی حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور مسجد نبوی سے چھوڑ کر فاطمہ کے گھر چلے جاتے، کہتے فاطمہ جلدی اسے چپ کراؤ، حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں، حسین کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین اعظم آج زار و قطار آنسو بہا رہے تھے اور مدینے سے رخصتی کی اجازت مانگ رہے تھے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر موجود سارے لوگ اشکبار ہو گئے کہ مدینے سے ساری برکتیں حسین کے ساتھ جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہمیں ایسا لگا مدینے سے کل ہمارا امان اٹھ کر کے جا رہا ہے۔ میرے آقا کے روضہ اطہر کی حاضری کے بعد امام حسین جنت البقیع آئے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے سرہانے کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئے۔ کہا کہ اے ماں، آپ کی زندگی بھر آپ کا یہ حسین آپ کی قبر سے کبھی دور نہیں رہا، مدینے سے کبھی دور امام حسین گئے نہیں تھے، بلکہ جس دن وفات ہوئی تھی فاطمہ الزہرا کی، اس دن بھی وہ سب سے زیادہ اگر کوئی کام کر رہی تھی تو حسن و حسین کو نہلانے کا کام، پہنانے کا کام، ان کے کپڑے طے کرنے کا کام کر رہی تھی۔ امام علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ کو سب سے زیادہ فکر حسین کی ہوا کرتی تھی کہ ان کا بچپنا تھا۔ آج وہ اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یزید نے اپنے دور ظلم میں خلافت کے بہانے اچھوں کو اپنے نرغے میں لینے کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پاک کے پاس زارو قطار روئے اور یہ خاندان اہل بیت کا قافلہ نکلا، مکہ مکرمہ کی طرف خراما خراما چلا۔ یقیناً وہ مدینہ طیبہ کو آخری مرتبہ انہوں نے دیکھا تھا۔ جو شہزادے اور شہزادیاں اس میں چلی تھی، کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا بھی ہونے والا ہے۔ کوئی اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قتل و قتال کے لیے جا رہے ہیں، نہیں۔ جو دنیا یہ کہتی ہے کہ حسین اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکلے تھے، ظالموں تاریخ پڑھو، وہ تو امن چاہتے تھے، وہ امن کا مسیحا ہے۔ مدینے کو خون کا بازار گرم نہ ہو جائے مدینے میں، اس لیے تو انہوں نے مدینے کو چھوڑا اور نکلے رات کے وقت۔ ظاہر سی بات ہے خاندان اہل بیت میں سے جو بچے تھے ان کا کہنا ہے، خاص طور پر امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے میرے بابا جان کو دیکھا مدینے سے نکل کر مکہ پہنچنے تک کسی سے کلام بھی نہیں کیا، کسی سے بات تک نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو ان کے حلق میں آواز رد جاتی تھی، موٹی ہو جاتی تھی اور رو پڑتے تھے۔ اور پھر اگر ان سے کوئی خیریت پوچھتا تو حسین ابن علی صرف اتنا ہی کہتے، اس سے کس بات کی خیریت پوچھ رہے ہو جس نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا، جس سے اس کا اپنا آبائی وطن چھوٹ گیا، اس سے کیا خیریت پوچھ رہے ہو؟ ہجرت بہت سخت معاملات ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ آپ کو اگر کبھی اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو پتہ چلے گا، اپنے ماں باپ، اپنے رشتے